وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے ہر ایک سے جب بات کرو نرمی سے بات کرو، لطافت سے بات کرو، خوش خلقی سے بات کرو، نیکی کی بات کرو، خوش کلامی کرو، نرم جو بنو، نرم خو بنو، نرم گفتگو کرو اور شائستہ کلام کرو۔ سافٹ سپیچ، آپ کی گفتگو میں آپ کے الفاظ جو لوگوں سے بات کریں اس کے اندر بھی محبت کی چاشنی ہو، اس کے اندر مودت کی چاشنی ہو، آپ کے گفتگو کے ایک ایک لفظ سے حسن ٹپکے، خوبصورتی، نرمی، اور خوبصورتی ساری نرمی میں ہے، سختی اور درستی یہ بدصورتی۔ اب اس کی آگے اگلی شکل اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو نرم گفتگو اور شائستہ کلامی ہے یہ کیا ہے، اور سخت گفتگو اور ناشائستہ کلامی وہ کیا ہے؟ اب اس کے معانی سمجھیں گے قرآن مجید سے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آپ نے صدقہ اور خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کر دیے، پھر ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ یہ شرط لگائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر مال خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان لوگوں کو احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی سخت کلامی، درست رویے یا احسان جتلانے سے انہیں اذیت دیتے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے اجر ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا اللہ کے ہاں، اور انہی کے عمل کی قبولیت ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، ایک نیک عمل ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن اس کے بعد شرط ہے اس کی قبولیت کی شرط کہ نہ زبان سے کوئی ایک ایسا لفظ بولیں جس لفظ سے جس پر آپ نے خیرات کی، جس کی مدد کی، جس کی اعانت کی، جس پر یہ بھلائی کی تھی، حاجت روائی کی تھی، ایک لفظ بھی ایسا نہ بولیں جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں، جس سے اس کی عزت نفس پر حرج آ جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، چھوٹا سمجھے، اسے احساس گزرے کہ میں لینے والا ہوں۔ نہیں، دیں اور اسے لینے والا ہونے کا احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس امر پہ شکر ادا کریں کہ اس نے قبول کیا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کو قرض حسنہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، وہ اللہ اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ آپ پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی دولت کو اپنے کسی بندے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چن لیا، توفیق دے دی آپ کو، یہ آپ پر احسان، اس پر احسان نہ جتلائیں، ایک لفظ بھی نہ بولیں۔ تو کیا کریں؟ قول معروف ومغفرۃ، کہ سائل سے یا جس کی ضرورت پوری کی نہایت نرمی سے بات کرو، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شائستگی سے بات کرو۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، نرمی سے بات کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنا، محبت اور شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، آپ اپنی زبان کے ساتھ دلجوئی کریں۔ فرمایا یہ اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس صدقہ کے کرنے کے بعد آپ کے ایک لفظ کے ذریعے اس کی دل آزاری ہو جائے، آپ کے چہرے کے تاثرات اس کے دل کو توڑ دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیں، طرز کلام، آپ کا رویہ اس کو احساس دلا دے، شرمندگی دلا دے، یہ اس کے لیے اذیت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ فرمایا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت مند نے اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کر دی، کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی، مگر آپ خود تنگ دست ہیں، آپ کے پاس فراوانی نہیں، اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کی مدد کر سکیں، مالی اعانت کر سکیں، تو آپ گریز کرنا چاہتے ہیں، دے نہیں سکتے، گریز کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنی تنگ دستی اور عدم استطاعت کی وجہ سے گریز کرنا چاہو کسی مستحق سے، ضرورت مند سے، اللہ کی بارگاہ میں انتظار کرتے رہو کہ کوئی اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اچھا وقت آئے تو مدد کر سکوں، اب مدد نہیں کر سکتے، تو فرمایا نہ دے سکو تب بھی نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرنا بھی صدقہ اور خیرات ہو جائے گا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ فرمایا موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری نشانیاں اور معجزات جو میں نے عطا کیے، آیات بینات لے کر جاؤ فرعون کے پاس، اور ہمہ وقت میری یاد میں اور میرے ذکر میں رہنا، اس میں کبھی غفلت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اور فرعون کے پاس جاؤ دعوت لے کر، وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ یہ حکم دینے کے بعد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور جب فرعون سے بھی بات کرو تو نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ جو دشمن ہے، جس نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل، اس کو دعوت دیتے ہوئے بھی قولا لینا، نرم انداز سے، سافٹ بات کرنا، کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے۔ نرم طریقے سے بات کرو گے تو شاید نرم گفتگو اس کے لیے نصیحت قبول کرنے کا سبب بن جائے یا میرے غضب سے ڈرنے کا سبب بن جائے۔ اب یہ جو دو چیزیں بیان فرمائی ہیں لعلہ کے بعد یتذکر او یخشی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نرم انداز گفتگو ہر صورت میں ہر شخص پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور رکھتا ہے۔ یہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس کی حکمت یہ ہے، دھیمے انداز سے، نرم انداز سے، محبت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا، کیونکہ نرم طریقے سے سمجھا کر شائستگی، محبت، اکرام سے کی ہوئی گفتگو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہے، خواہ وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف اس کا دل جھک جائے یا جھکنے لگے یا جھکنے کے لیے سوچنے لگے، یا خوف کا پہلو اس کے کوئی دل میں ڈر پیدا کر دے۔ لیکن بہر صورت اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ دل متوجہ ہوتا ہے، نرم انداز سے گفتگو کی جائے، جس شخص سے بھی کرے تو دل کے کان سننے کے لیے تیار ہوتے، غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے۔ اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں۔ اب اس آیت سے بھی بعض ساتھیوں کو کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اور مقام و منصب رسالت کا فہم اور معرفت کما حقہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مغالطہ لگا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے شک مفاتیح الغیب کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ یہاں بھی نفی ہو گئی کہ بس اب غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اس کا لے لیا، جیسے بہت سے ساتھی غلطی سے لے بیٹھتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہو جائے گا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسی ہوگا کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دی۔ نہیں، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے۔
یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں جانتا. یہ معنی نہیں ہے کہ علم غیب اللہ کسی اور کو نہیں دیتا. اب کیا ہے کنجی کسے کہتے؟ مفتاح کی جمع ہے مفاتح. کنجی کہتے ہیں تالے کو کھولنے والا آلہ. کنجی اس لیے ہوتی ہے کہ تالے کو کھولا جاتا ہے. تو مفتاح استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا. غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا. جیسے آپ تالے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ کا خزانہ ہوتا ہے, تو غیب اللہ کا خزانہ ہے. اور فرمایا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا اور کنجی کا کام ہوتا ہے کھولنا. اور اگر علم غیب اللہ کا ایسا خزانہ ہوتا کہ اس نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک پر بند کر دیا ہوتا اور کسی کو سرے سے یہ خزانہ علم غیب کا دینا ہی نہ ہوتا تو وہ اس کی کنجیاں بناتا ہی نہیں. کنجیوں کا بنانا اور رکھنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں, اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے, اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں. مفاتح الغیب. کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں. اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے, اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے. جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں, اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں. انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے, انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے. آیت کا تو یہ معنی ہے. تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں. یہ تو اشارہ ہے. آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا سورہ آراف میں, وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا, اللہ پاک اتارنے کو حکم دیا تو اترنے لگے. تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جائے, ایک بات سنتا جائے. ناراضگی ہو رہی ہے نا, ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے, زمین پر اتارا جا رہا ہے. آپ اتر جائیں, آپ زمین پر جا رہے ہیں. اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا بھئی یہ پھل نہ کھانا, اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے شیطان, کھلا دشمن ہے, اس کے جال میں نہ آنا. اب آپ ایمان سے کہیے کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے بھئی سزا دے دی, نکال دیا, نکال دیا. کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھئی یہ نہ کھانا, اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے, پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان, ان کے جال میں نہ آنا. باری تعالیٰ بتایا تھا. پھر اترنے لگے. فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جائے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں. ہائے ہائے. تو آدم علیہ السلام سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے. ہائے تھی سزا اور اس میں اشارہ محبت پا گئے. اشارہ بھئی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں, اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا, قبول ہو جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی. جی سزا جا رہی ہے. جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک. جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی, سزا دے دی. اپنی اپنی عقل ہے, پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے, کسی کی تو الٹی ہے. تو کئی تو سزا میں گم ہیں, اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے. سزا میں عطا نظر آتی ہے.
تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص، اور دلالت النص اور اقتضاء النص اور کئی ہوتے ہیں۔ تو عبارت النص تو یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں رکھی ہے، یہ تو ہے عبارت النص۔ اور اشارت النص ہے چونکہ مفاتح الغیب کہا، ترجمہ اگر کر لیں تو غیب کو کھولنے والے آلے، یہ معنی ہے اس کا۔ لفظ کنجی نہ کہیں، اصل عربی لغت پر آ جائیں۔ کیا بھئی کنجی تو آپ نے بنا لیا نا اردو زبان میں لفظ، یہ تو آپ کا ہمارا لفظ ہے نا، کنجی چابی چھوڑ دیں، نہیں عرب میں چلے جائیں، عربی لفظ ہے قرآن کا مفتاح۔ عرب تو کنجی نہیں کہتے، وہ تو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح کس سے ہے؟ فاتحہ سے۔ اب اصل لغت پہ آ جائے نا، مفتاح کس میں سے ہے؟ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کھول دینے والی سورت، سارے راز کھول دینے والی سورت فاتحہ، اور فاتحہ کھولنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے بڑی بڑی عظیم فتح کا راستہ آپ کے لیے کھول دیا۔ فاتحہ سے مفتاح، فاتحہ سے فاتح، فتح کرنے والا، یعنی کلوں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو جانے والا۔ اس سے مفتاح، اس سے مفتاح، تو مفتاح کا معنی وہ آلہ جو کھول دے، وہ آلہ جو کھول دے، اور اس مفتاح کی جمع مفاتح، اور جمع منتہی الجموع مفاتیح۔ یہاں تو صرف جمع ہے مفاتح، یہاں چھوٹا جمع ہے، چھوٹا، اس سے بڑا جمع ہے کیا؟ مفاتیح۔ اس پر ساری جمعیں ختم ہو جاتی ہیں، منتہی الجموع کہتے ہیں عربی میں، صرف اور نحو اور گرامر کے اندر، تو لغت کی زبان میں تو وہ مفاتیح ہے۔ یہاں تو مفاتح کا ذکر کیا نا، اور حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، کس کتاب میں ہے یہ؟ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، ضعیف نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ یہاں تو فرمایا نا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا ان کو کہ کہاں ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سنایا کن کو جا رہا ہے؟ یہ تو کفار سے خطاب ہے، ہائے، یہ کو مومنوں کو سنائی جا رہی ہے بات، ہائے ہائے، یہ تو جھٹلانے والوں کو بتایا جا رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، دین کے دشمنوں کو، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو کہانوں کے پیچھے جاتے، یہ بات تو چوروں کو بتائی جا رہی ہے، جو خزانہ لوٹنے کی تلاش میں ہے کانوں کے ذریعے، کہ یہ بھی پتہ چل جائے۔ یہ چوروں سے کنجیاں چھپائی جاتی ہیں، اپنوں کو تو کنجیاں دے کے آدمی چلا جاتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کنجی کی حقیقت کیا ہے، کہ کسی سے چھپائی جاتی ہیں، چوروں سے، غیروں سے، اپنوں کو تو دی جاتی ہیں، جس سے خطرہ اس سے چھپا رکھتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان کے تو ہاتھ میں گچھے ہوتے ہیں۔ اور مفاتح، غیب کی کنجیاں، کیا کوئی اتنے الگ الگ صندوق ہیں جو کنجیاں کہنے کی ضرورت تھی؟ بھائی وہ ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں نا کئی کنجیاں، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، اللہ، ایک ایک ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، ہر پیغمبر کو اس کی ضرورت کے مطابق خزانے کی کنجی دے دی، اور مصطفیٰ کو ساری دے دی۔ اب چوروں سے خطاب کیا، کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمھا الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ہم نے پوچھا حدیث کے ذریعے آقا علیہ السلام کبھی بتا دیں کہ کسی کو دیتا بھی ہے، کسی کو اللہ نے دی بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا امت کے لیے، چونکہ امت نے پوچھا ہے نا تو امت کو اپنوں کو بتا دیا۔ فرمایا ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر، ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، حدیث پاک کے لفظ،
اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی مفاتی جمع منتہل جموں ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اے محبوب جس کو جتنی چاہتے ہو عطا کر دو۔ محبوب ساری چابیاں آپ کے پاس ہیں، باطنی بھی زمین کے خزانے، ظاہری بھی اسلام کے عمراء کو دے دو، سلاطین کو دے دو، سلطان محمود غزنوی کو دے دو، وہ فتوحات کرتے چلے جائیں تو جتنے خزانے ہیں چابیاں دے دی۔ کیا؟ اور ابو الحسن خرقانی کو بھی دو، یہ بھی کس میں؟ کئیوں کے پاس وہ چابیاں ہیں دوسری، کئیوں کے پاس باطنی چابیاں ہیں۔ ایسوں کو بھی دے دو کہ 17 حملے کیے سلطان محمود غزنوی نے، وہ چابیاں ہیں نا زمین کے خزانے کی، فتوحات کی چابیاں۔ سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، آخری حملہ 16 کر چکے ہیں، 16 پریشان ہیں، رات کو رو پڑے، گر گڑا گئے کہ باری تعالیٰ اب تو سکت نہیں رہی حملے کی، آخری حملے کی تیاری ہے، یہ تو لشکر اسلام شکست کھا جائے گا، کفر کی فتح ہو جائے گی، مار کر ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ فرمایا رات کو نکل، تیرے اپنے لشکر میں ہی ایک سپاہی ہے، وہ چابیوں والا ہے۔ ہائے ہائے کہ اب کیا کیا بتائیں کسی کو جنہوں نے یہ قصہ ہی نہیں دیکھا چابیوں کا، خالی لفظ ہی پڑا سنا ہے۔ وہ چابیوں والا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا چابی والا ہے نا، پہچان یہ ہے، دیکھنا رات کو آندھی آئے گی، خیمے چراغ ہیں، مٹی کے دیے ہیں، سارے بجھ جائیں گے، تو اس کا چراغ نہیں بجھے گا، تلاوت کر رہا ہوگا، جس کا چراغ آندھی نہ بجھا سکے، آندھی جس کا چراغ نہ بجھا سکے، وہ چابی والا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خمدہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور جن کے دیے میں اسی چراغ کی لو آ جاتی ہے وہ بھی آندھیوں سے نہیں بجھتے اور پھونکوں سے نہیں بجھتے۔ تو فرمایا آندھی آئے گی چراغ نہیں بجھے گا، پہچان لینا یہی چابی والا ہے۔ بس نکلے رات کو، حضرت ابو الحسن خرقانی کا خیمہ تھا، ہم خرقان بھی حاضر ہوئے ان کے دربار سے، بستام گئے پھر خرقان گئے، وہ منظر تھا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی ان کے قدموں پہ گر پڑے جا کر، حضرت جی مہربانی کر دیں، کرم کر دیں۔ اب وہ فوجی سپاہی ہے اور سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، فل اتھارٹی ہے، سلطان ہے، یہ سپاہی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ دنیا کو مغالطے میں رکھنے کے لیے سپاہی بن کے بھرتی ہو جاتے ہیں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، تو قدموں میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے جی یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو گنہگار ایک سپاہی ادنا صاحب کا ملازم ہوں۔ انہیں کہا نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں، اب بات ملازمت کی نہیں، میں ملازم ہوں، ملازم میں ہوں، سلطان آپ ہیں۔ بار صورت اصرار کیا، وہ جان گئے کہ پکا ہو گیا ہے، یہ پکا ہے، اب چھوڑے گا نہیں، بڑا ٹالا، بڑے بہانے بنائے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ آپ نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا، کہا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے اللہ کے حضور 2 نفل پڑھ کے سجدہ کر کے قمیض مسلح پہ رکھ لینا اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح مانگ لینا۔ تو پھر چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، چابی والے تو ایسے ہوتے ہیں، اس قمیض کا واسطہ دے کر مانگ لینا جو مانگنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آ کے حضرت ابو الحسن خرقانی کا قمیض مسلح پہ رکھ لیا اور سجدہ اللہ کے حضور کر کے، عبادت کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا مولا اس اپنے محبوب فقیر کے قمیض کا صدقہ سومنات کے مندر اور اس قلعہ کی فتح عطا کر۔ صبح حملہ کیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ مبارک دینے کے لیے پھر آئے حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت، مبارک دینے آئے تو حضرت ابو الحسن خرقانی مسکرا کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کو کہتے ہیں کہ جو قمیض دیا تھا ارزاں فروخت آئی، سلطان قمیض بڑا سستا بیچ دیا، تو نے قمیض بڑا سستا بیچ دیا۔ ایک قلعہ کی فتح مانگی، جب قمیض رکھ ہی لیا تھا تو سارے ہندوستان کی فتح مانگتا، آج وہ مل جاتی، سستا بیچ دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے چابیاں عطا کر دی، پھر حضور وہ چابیاں امت کو دیتے ہیں، جتنی جس کو چاہتے ہیں، جس کو جتنی سلطنت دیتے ہیں اتنی چابیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہے، یہ گچھے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا
اللہ مفاتیح الغیب کا مالک ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ مالک ہے. عطا کی منع نہیں کی، مالک ہونے کی بات ہے. مالک وہی ہے جس کو چاہے دے دے. تو چابیوں کا ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا. غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے. اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں. اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں. نباؤن، اس کا معنی ہی غیب کی خبریں دینا. نبوت نباؤن سے ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے غیب کی خبریں دینا. اور نبی کا لغوی معنی یہ ہے جو غیب کی خبر دے. اب اندازہ کر لیں، یہ تو بات ہی اسی علم غیب اور خبر غیب سے ہوتی ہے شروع. اور چابیاں کیوں فرمائیں؟ وہ اس لیے فرمائیں تاکہ یہ علم غیب وہ خزانہ ہے کہ از خود کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اس کو عطا فرما دو. جس کو چاہتا ہے اس کے لیے کھول دیتا ہے. یہ اشارہ اس طرف فرمایا اللہ رب العزت نے. آپ اس پر 2 قرآن مجید کی آیتیں تصدیق کے لیے اور ذہن میں رکھ لیں. آل عمران آیت نمبر 179 179 اور دوسری آیت سورہ جن الجن آیت نمبر 26 اور 27. اب 4 آیتوں کا اکٹھا مطالعہ کروا دیا نا، دورے میں آ گیا. جن 26 27. اب یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھ لی، اب ان 2 آیتوں کو بھی پڑھ لیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ پاک کی اے لوگو، عوام سے خطاب ہے، اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر لیطلعکم علی الغیب، کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. اب وہی بات آ گئی نا جو میں نے کہی لو مفاتیح الغیب، کہ جن کو مطلع نہیں کرنا ان کے لیے خزانہ بند ہے، چابیاں اللہ کے پاس. کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے ان کے لیے چابیاں اللہ کے پاس بند. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور جنہیں غیب پر مطلع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی نہیں کہ کسی کو نہیں کرتا، نہیں، تمہارے لیے بند ہے، عوام کے لیے. مگر اللہ غیب کے لیے کیا برگزیدہ لوگوں میں رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انہیں پھر اپنے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، ان کے لیے خزانہ غیب کھول دیتا ہے. تو رسولوں کے لیے اطلاع علی الغیب فرمایا. کیا ٹرم ہے؟ اپنے لیے یاد رکھ لیں. فرمایا عالم الغیب. وہ آگے آیت آ رہی، اپنی شان فرمائی عالم الغیب. اور اطلاع علی الغیب یہ اللہ کی شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کون اطلاع دے سکتا ہے. مطلع علی الغیب مخلوق کے لیے، عالم الغیب اللہ کے لیے. تو فرمایا اصلاً غیب کا علم میرا خزانہ ہے، میرے پاس ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، اور عام لوگوں پر ان کو نہیں کھولتا، اور جن کو دینا ہوتا ہے انہیں رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہوں. تو اطلاع علی الغیب رسولوں کا خاصہ ہے، رسولوں کا خاصہ ہے. یہ خاص رسولوں کے لیے کہ وہ غیب پر مطلع کیے جاتے ہیں. اور کیوں ایسا فرمایا کہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا اور صرف رسولوں کو کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں بھی غیب دینا شروع کر دوں عوام کو، یہ باقی آیتیں کفار، مشرکین، ان کے کاہن اور عوام کے لیے ہیں. فرمایا اگر غیب کا علم، یہ خزانہ علم غیب، اگر میں عوام کے لیے بھی کھول دوں اور ہر کوئی اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی سبیل سے اس تک پہنچ جائے، اور پھر رسولوں پر بھی یہ فرشتے کے ذریعے اتار دوں اور رسولوں کے دل میں بھی یہ ڈال دوں، تو پھر تمہارے اور رسولوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امتیاز تو ہے ہی علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سب سے بڑا امتیاز اور فرق تو میں نے رکھا ہی علم کا ہے. سب سے بڑی عظمت کی بنیاد تو ہے ہی علم. اور یہی علم اگر میں عام پر بھی کھول دوں، عوام پر، اور رسولوں کو بھی اتاروں، تو وہ تو ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنے لگ جائیں گے. ایک تو اس وجہ سے تقسیم کر دی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 1. یا یوں ہی کہہ لیں کہ اس آرٹیکل کے 2 کلاسز ہیں. کلاس 1
کہ لوگوں تم پر اللہ اپنا خزانہ علم غیب نہیں کھولتا، تمہیں اطلاع نہیں دیتا۔ اور کلاس 2 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ بھی نہ سمجھنا کسی کو نہیں بتاتا، نہیں، رسولوں کو عطا کرتا ہے، انہیں چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مجتبی ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں مطلع کرتا ہے۔ تو 2 کلاسز ایک ہی آیت میں آ گئی، اور اس کی وجہ یہ تاکہ جب بھی کسی کو علم الہی تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ رسولوں کے محتاج ہو۔ اس کی وجہ یہ ان سے بند کر دیا، چابیاں اللہ نے رکھ لی، رسولوں کو مطلع کر دیا۔ یہ فرق اس لیے کیا کہ مخلوق کو جب علم الہی سے اکتساب فیض کی حاجت ہو اور مغیبات الہیہ پر ایمان لانے اور جاننے کی حاجت ہو، اور اس خزانہ علم عظیم اس سے اکتساب کی حاجت ہو، تو وہ دیکھیں سارے دروازے بند ہیں، ان کی محتاجی دروازہ رسالت کی ہو، وہ رسولوں کی بارگاہ میں آئیں اور یہاں سے ان کو ملے۔ اور بے شک ملتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، رسول بتاتے ہیں اور رسول کے بتانے پر پھر وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو محتاج بنایا اللہ پاک نے عوام کو۔ اب اس کے بعد دوسری آیت الجن کی، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ ایک ترجمے میں یہ بھی لکھا گیا کہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، واقف نہیں کرتا، مگر اس سے بھی اعلیٰ اور صحیح ترین ترجمہ یہ ہے فلا یظہر علی غیبہ، یظہر اظہار باب افعال میں سے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، غالب کر دے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا، یعنی کسی کو اپنے غیب کا مالک نہیں بناتا، کسی کو اپنے غیب کا متصرف نہیں بناتا، اپنا غیب کسی کے ہاتھ میں دست تسلط میں نہیں دیتا۔ نفی تو اس چیز کی ہو رہی ہے، اس کی نفی کہاں ہے کہ وہ کسی کو عطا نہیں کرتا، اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ اور عطا کا سن لیں، کسی کو اپنے غیب پر غالب نہیں کرتا مگر الا من ارتضی۔ نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نماز نام 2 چیزوں کا ہے، بولیے، نماز نام 2 چیزوں کا ہے، خدا کی ثنا، مصطفیٰ کا سلام، اس کا نام نماز ہے۔ اور میں نے آپ کو نچوڑ بتا دی، بولیے نا، اللہ کی ثنا، ثنائے خدا، سلام مصطفیٰ، یہ نماز ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک سے لے کر سبحان ربی الاعلی التحیات للہ والصلوات والطیبات تک اللہ کی ثنا ہے۔ فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو، میری ثنا پوری کر لو، تو اب اس کی قبولیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ قبول بھی ہو جائے۔ ثنا پڑھ تو لی، ثنا کر تو دی، قیام میں بھی ثنا کر لی، رکوع میں بھی کر لی، سجود میں بھی کر لی، قوما میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، ثنا کر تو لی، اب اس کی قبولیت بھی تو فکر ہوگی نا کہ قبول بھی ہو جائے۔ ہاں باری تعالیٰ جو ثنا کی، اب یہ ثنا قبول بھی کر لے، یہ ثنا قبول بھی کر لے، تو کیسے قبول ہو؟ فرمایا ادھر آؤ، تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ثنا کر لی، اب ثنا ختم کرو، اگر اس کی اب قبولیت چاہتی ہو تو میرے مصطفیٰ پہ سلام کرو، میرے مصطفیٰ پر سلام کرو۔ اللہ کی ثنا بھی قبول کروانی ہو تو مصطفیٰ کے سلام سے قبول ہوتی ہے، ثنائے خدا بھی اگر قبول کروانا ہو اسے تو سلام مصطفیٰ سے قبول ہوتی ہے۔ تو لوگوں جب خدا اپنی ثنا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر قبول نہیں کرتا تو تمہاری دعا مصطفیٰ کے سلام کے بغیر کیسے قبول کرنا؟ کافروں سے خطاب کیا، غیروں سے، دشمنوں سے خطاب کیا، فرمایا لا یعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ایک روز میں سویا تو اللہ پاک نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر۔ یہ غیب ایسا خزانہ نہیں جو کھل نہیں سکتا،
غیروں کے لیے بند رہتا ہے اور اپنوں کے لیے وہ کھولتا ہے. اسی کھولنے کے سلسلے کو نبوت کہتے ہیں. غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں. اب اس آیت سے بھی بعض ساتھیوں کو کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اور مقام و منصب رسالت کا فہم اور معرفت کما حقہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مغالطہ لگا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے شک مفاتیح الغیب کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ یہاں بھی نفی ہو گئی کہ بس اب غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. اگر یہ معنی اس کا لے لیا جیسے بہت سے ساتھی غلطی سے لے بیٹھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ساتھ کفر ہو جائے گا. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایسی ہوگا کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا. نہیں، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے. یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں کہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. یہاں تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور انہیں اور کوئی نہیں جانتا. یہ معنی نہیں ہے کہ علم غیب اللہ کسی اور کو نہیں دیتا. اب کیا ہے کنجی کسے کہتے ہیں؟ مفتاح کی جمع ہے مفاتح. کنجی کہتے ہیں تالے کو کھولنے والا آلہ. کنجی اس لیے ہوتی ہے کہ تالے کو کھولا جاتا ہے. تو مفتاح استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا. غیب ایک خزانہ ہے اللہ کا، جیسے آپ تالے میں ایک چیز رکھتے ہیں آپ کا خزانہ ہوتا ہے، تو غیب اللہ کا خزانہ ہے. اور فرمایا اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا اور کنجی کا کام ہوتا ہے کھولنا. اور اگر علم غیب اللہ کا ایسا خزانہ ہوتا کہ اس نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک پر بند کر دیا ہوتا اور کسی کو سرے سے یہ خزانہ علم غیب کا دینا ہی نہ ہوتا تو وہ اس کی کنجیاں بناتا ہی نہیں. کنجیوں کا بنانا اور رکھنا اور بتانا کہ میرے پاس ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو غیر ہیں ان کے لیے خزانہ بند ہے، اپنوں کے لیے کنجیاں موجود ہیں جن کے لیے چاہتا ہوں کنجی لگا کے دے دیتا ہوں. مفاتیح الغیب، کنجی کے دو ڈائریکشن ہوتے ہیں. اگر کنجی کو آپ اس طرف گھما دیں تو بند ہو جاتا ہے، اس طرف گھما دیں یا جیسے بھی ڈائریکشن ہو تو کھل جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجی میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. جب غیر دیکھتا ہوں عام آدمی کے لیے تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب پیغمبر نبی اور پیارے آتے ہیں تو کنجی اس طرف پھیر دیتا ہوں. انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ بند بھی ہوتا ہے، انہی کنجیوں سے غیب کا خزانہ کھل بھی جاتا ہے. آیت کا تو یہ معنی ہے. تو یہ تو علم غیب عطا کرنے کا اشارہ دے رہی ہیں. یہ تو اشارہ ہے. آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا سورہ اعراف میں، وہ جب درخت کا پھل کھانے کا معاملہ ہوا تو پھر جب اتارا تو اتارنے لگے نا، اللہ پاک اتارنے کو دیا تو اترنے لگے. تو جاتے ہوئے ایک بات کہ آدم ذرا رک جا، ایک بات سنتا جا. ناراضگی ہو رہی ہے نا، ناراضگی ہو رہی ہے اور حبوط ہو رہا ہے، زمین پر اتارا جا رہا ہے. آپ اتر جائیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں. اتر کے نیچے جانے لگے تو ساتھ بلا کے کہتے ہیں آدم تمہیں کہا نہیں تھا اب یہ پھل نہ کھانا؟ اور آدم تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے جال میں نہ آنا. اب آپ ایمان سے کہیے کسی کو سزا دے کے اگر معاذ اللہ دھتکارنا مقصود ہو اور سزا دے کے بھگا دینا مقصود ہو تو اسے روک کر پیچھے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ ہائے ہائے بھائی، سزا دے دی، نکال دیا. کوئی روک کر کہتا ہے تمہیں بتایا نہیں تھا بھائی یہ نہ کھانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا دشمن ہے شیطان، ان کے جال میں نہ آنا. باری تعالیٰ بتایا تھا. پھر اترنے لگے. فرمایا ذرا ایک اور بات تو سن جانا. وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مجھ سے معافی مانگنی ہو تو یہ کلمات بھی بتا دیتا ہوں. ہائے ہائے. تو آدم علیہ السلام
سزا میں اشارہ مغفرت پا گئے، تھی سزا اور اس میں اشارہ محبت پا گئے، اشارہ بھائی درخواست کا طریقہ بھی لکھا دیتا ہوں، اس طرح کر کے لکھنا نا اور ڈال دینا، قبول ہو جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح درخواست لکھ کے ڈال دینا تو قبول ہو جائے گی۔ دی سزا جا رہی ہے، جنہیں یہ سزا نظر آ رہی ہے وہ سزا میں ہی گم ہیں آج تک، جنہیں سزا نظر آئی وہ آج تک سزا میں ہی گم ہے کہ معاذ اللہ غلطی ہوئی سزا دے دی، اپنی اپنی عقل ہے، پتہ نہیں یہ ہماری الٹی ہے یہ اوروں کی الٹی ہے، کسی کی تو الٹی ہے، تو کئی تو سزا میں گم ہیں، اور جب ہم اس مقام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو سزا میں عطا نظر آتی ہے، سزا میں عطا نظر آتی ہے۔ تو مقصد ہے کہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے، مضمون ایک اور ہوتا ہے پر دوسرا اشارہ بھی اس میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات شریعت میں فقہ میں کہتے ہیں عبارت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، یہاں بھی دو چیزوں کا جوڑ بڑا سمجھنے والا ہے۔ فرمایا اے لوگو، میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے امر سے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں۔ کون سا اللہ؟ اب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول آیا ہوں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مالک ہے۔ میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری کائنات، ساری زمین و آسمان کی مملکت کا ملک، مملکت کا خالق و مالک ہے۔ تو تعارف یہ کرایا کہ جو زمین و آسمان کی کائنات اور مملکت کا مالک ہے، اس کا نمائندہ۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ وہ رب جس کی مملکت جب تک زمین ہے قائم ہے، جب تک آسمانی کائنات ہے جس کی مملکت قائم ہے، جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، زمین اور آسمانوں کی بقا تک اور ان کے بعد بھی جو مالک اس کی مملکت قائم ہے، میں چونکہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لہذا جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک میں رسول رہوں گا۔ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی رسالت کو اپنی مملکت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک نئی تفسیر ہے، اس آیت کی نئی تفسیر ہے اور اصل تفسیر ہے، قرآن کا فرمان ہی یہی ہے، اصل تفسیر ہی یہ ہے۔ حضور کی رسالت کے دائرے کو اللہ نے اپنی مملکت کے دائرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا لوگوں، جیسے کوئی امبیسڈر کہے، جیسے کوئی امبیسڈر کہے کہ میں کینیا کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں سورینام کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں برطانیہ کا امبیسڈر ہوں، پاکستان میں بولے میں امریکہ کا امبیسڈر ہوں، تو وہ جو برطانیہ امریکہ کا امبیسڈر ہونا بتا رہا ہے وہ اپنی امبیسڈرشپ کی طاقت بتا رہا ہے، تاکہ جب میں بولوں گا تو سمجھو میں نہیں بول رہا، وہ امریکہ بول رہا ہے۔ برطانیہ کا امبیسڈر کہے گا ہائی کمیشن، جب میں بولوں گا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بول رہا ہے، برطانیہ نہیں بول رہا۔ جب سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے، سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں لوگوں، میں اس رب کا امبیسڈر بن کے آیا ہوں۔ نبی سفیر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، نبی اللہ کا دنیا میں سفیر ہوتا ہے۔ میں اس رب کا سفیر بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری مملکت کا خدا ہے۔ تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک اس سفیر کی مصطفائی ہے، وہاں وہاں تک اس کی مملکت ہے، وہاں وہاں تک میری سفارت ہے، سفارت ہے، رسالت ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نیا نبی اور رسول ماننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے بعد کسی کو رسول بنانے سے پہلے کوئی نیا خدا بنا لے۔
پہلے کوئی نئی مملکت کا مالک بنائے، خدا بنائے، اور اگر وہ خدا ہے تو اس کا سفیر بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور جہاں جہاں تک اور جب جب تک وہ خدا ہے تب تب تک وہ مصطفیٰ ہے۔ لہذا جس طرح اس کی خدائی کے ہوتے ہوئے کوئی خدا ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح مصطفیٰ کی سفارت اور رسالت کے ہوتے ہوئے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے تو یہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ سن لیں، آپ کو نہیں گھبرانے کی ضرورت، میں ذمہ دار ہوں جملے کا، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ ہے، اب قانون یہ ہے، مملکت الہیہ اور رسالت ختم رسالت محمدی کے جوڑ میں اب قانون یہ ہے کہ وہ ہے مملکت کے ساتھ تو یہ بھی ہے رسالت کے ساتھ، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ حاضرین محترم، اب میں چونکہ آیات کے مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت میں نے بتایا تھا 100 سے زائد آیات میں مضمون آیا ہے ختم نبوت کا، تو اس طرح کی آیات ہیں۔ میں صرف بطور نمونہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں ذکر کیا نبوت کا، نقطہ سن لیں آخری، چونکہ آیات کا حصہ ختم کر رہا ہوں، اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، یاد رکھ لیں وہاں قبل کا ذکر آیا ہے حضور کے ریفرنس سے۔ پورے قرآن میں یہ اتھارٹیٹیو بات ذہن میں رکھ لیں، الحم سے والناس تک حضور کے من بعد کا ذکر نہیں آیا، بس ختم ہو گئے۔ جو آدمی اس کے بعد کوئی اعلان کرے تو وہ پہلے قرآن کو منسوخ ہونے کا اعلان کرے۔ پورا قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں پورے قرآن کو تو جہاں بھی ذکر آیا ہے من قبل ہے، من بعد میری براد من بعد نوح ہے کہ نوح کے بعد آئے نبی، مگر حضور کے بعد کا نہیں ہے۔ اب میں صرف آیتوں کے حصے پڑھ دوں گا آپ کو صرف نمونہ سمجھانے کے لیے، اور اس نقطے پر آیات قرآنی کا مضمون ختم کرتے ہیں۔ مثلا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام۔ آپ صرف قبلک کے لفظ کو سنتے آئیں، میں ہر ایک کا ترجمہ نہیں کروں گا وقت بچانے کے لیے۔ مطلب اور ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف رسول بھیجے، تو رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے، پیچھے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران قل جاءکم رسل من قبلی بالبینات، سورہ آل عمران، میرے حبیب فرما دیں کہ رسول وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے، فرما دیں جو رسول تھے وہ بینات معجزات لے کر مجھ سے پہلے سب رسول آ چکے، جاءکم رسل، کل رسول آ چکے من قبلی، جنہوں نے آنا تھا مجھ سے پہلے آ چکے۔ پھر سورہ آل عمران میں اگلی آیت آگے فقد کذب رسل من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسول آپ سے پہلے آئے اور نہ ماننے والوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں قد کذبت رسل من قبلک، پھر فرمایا سورہ یوسف میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم آپ سے پہلے لوگوں پر جنہیں نبی بناتے وحی کیا کرتے تھے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی بنایا نہ کوئی وحی بھیجی۔ سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ نحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر سورہ نحل میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم، قسم نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے رسول بھیجنے تھے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھیج چکے۔ سورہ نحل۔ الغرض سورہ حج وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، سورہ فاطر فقد کذبت رسل من قبلک، سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ انبیاء
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. سورہ بنی اسرائیل فرمایا سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسولنا. فرمایا اللہ نے ہماری سنت یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے. اب آپ کے بعد تو بھیجنا اللہ کہتا ہے میری سنت ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا میری سنت کا لفظ، میری سنت ہی نہیں آپ کے بعد بھیجنا کسی کو. میری سنت وہی ہے جو آپ سے پہلے. اور آخری آیت بتا کر 100 آیتوں میں سے چند نمونے کے طور پر بتا دی. خاص آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر 43 ہے. اس میں ارشاد فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. میرے حبیب جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا کرتے تھے. ما یقال لک، آپ سے اور کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی کچھ کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا. تو گویا اللہ پاک نے نبوت، رسالت، وہی ہر شے کے لیے کلیتاً قبل کی شرط لگا دی. نبوت یا رسالت اور وہی یا حضور کی ذات سے متعلق یا من قبلک حضور سے پہلے. اور بعد میں نہ کوئی نبوت نہ رسالت نہ وحی. ہاں بعد میں ایک شے ہے وہ کفر و ارتداد ہے، وہ شیطنت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم ہے. سبحان کا نظارہ کیسے آتا؟ اسے سبحان کا منظر و مظہر بنانے کے لیے بدن بھی تو ایسا چاہیے تھا جو بدن ہو بھی اور نہ بھی ہو، جو دیکھنے کو بدن ہو، دیکھنے کو بدن ہو اور حقیقت میں بدن نہ ہو. جو بدن ہو بھی، دیکھا جائے تو بدن لگے اور چھوا جائے ہائے 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 تو نہ لگے. تو ایسے کو چنا تاکہ اس میں سبحان کا نقش آ سکے. تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو نکال کے لے گئی راتوں رات، راتوں رات، تاکہ بے درد سوتے رہ جائیں، بے درد سوتے رہ جائیں اور درد مندوں کو بلا لیا. راتوں رات لے گئی اور جب نکال کے لے گئی اسرا بعبدہ لیلا، تو پھر لے گئی تو اللہ پاک نے بلا حجاب اپنی شان سبحانیت کا مظہر بنا دیا، اپنی تجلیات ذات اور تجلیات صفات کا مظہر بنا دیا. تو اس لیے کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو سبحان کا مظہر بنانا تھا، اس لیے صرف لے جانے کی بات کی. کیا لے جانے کی بات کی اور پلٹ کے آنے کی بات نہ کی. جو دینا تھا دے دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کرنا تھا کر دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کچھ جلوہ اس میں اتارنا تھا اتار. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. آپ پھر آگے جب سارا کچھ دے دیا، اب جو سورہ نجم آئی اس میں پلٹا، یہاں لے جا کے سب کچھ دے دیا، جلوے اتار دیے. اور جب جلوے اتار دیے، دیکھو نا مثال کے طور پہ آپ نے خود کبھی اگر اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہو، آپ میں سے کسی کو بڑا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو اور چشم تصور بھی گمان نہ کر سکے، مگر آپ نے تو اپنے آپ کو تو انسان نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی بلا تشبیہ اور بلا مثال بات کر رہا ہوں، صرف نقطہ سمجھانے کے لیے. اپنے آپ کو تو اللہ پاک تو کسی چیز کے نہ کر سکنے سے بھی پاک ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید، مگر سمجھا رہا ہوں تو اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتا. کیا اپنے آپ کو تو کوئی نہیں دیکھتا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے نا. معراج کروانا اللہ کا کمال نہیں بیان ہوا،
حضور کا کمال کہ حضور کو معراج کروایا گیا، با کمال حضور کو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اب میری بات سمجھے نا، تو جس کو با کمال کیا جائے، آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کی سبحان کرتے ہیں، تو کیا با کمال کیا حضور کو؟ تو میں مثال دے رہا تھا، جیسے کوئی بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، مگر اس نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، وہ کائنات کے ہر حسن کو دیکھے، بڑے حسینوں کو دیکھے، بڑے جمال دیکھے، نظارے دیکھے، حسن فطرت دیکھے، بہت کچھ دیکھے، مگر اس کا اپنا حسن اتنا بلند ہو کہ کائنات کے سارے حسن اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہ لگے، تو ایک دن اس کے سامنے آپ شیشہ کر دیں، تو شیشے کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ آئینے کی، کہ وہ اس میں جھلک آ جاتی، اس میں جھلک آ جاتی۔ آئینے کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا، آئینہ تو صاف آئینہ ہوتا ہے، تو جس چہرے کے سامنے کر دو وہ چہرہ اس میں اتر آتا ہے۔ جب اس کے اندر چہرہ اتر آ گیا تو اس دن اس حسین نے اپنے آپ کو دیکھا، جب اپنے آپ کو دیکھا اس نے کہا یہ سارے حسن جو کائنات میں آج تک دیکھتے رہے وہ کیا تھے؟ بس جب اپنے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ زی، سبحان اللہ زی۔ محبوب کو بلایا، اس کو علائق بدنیہ سے نکالا، اس کو خواشی جسم سے نکالا اور بدن کی بدنیت سے اس کو نکال لیا، اس جسم کو جسمیت سے نکال لیا، اس ہستی کو ہستیت سے نکال لیا، اور ہر شے سے نکال کے مکانیت سے نکال لیا، حتیٰ کہ لامکانیت سے نکال لیا۔ اس مکان پر بٹھا کر جب اپنا آئینہ بنا دیا اور آئینہ بنا کر سامنے رکھا اور پردہ اٹھایا اور اس میں اپنا جلوہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ دیکھو نا، آپ اور ہم تو کہیں سبحان اللہ، آپ اور ہم کہیں سبحان اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ خود کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ، آپ بات نہیں سمجھیں گے بھائی، ہم کہیں کوئی بڑا ہنسی دیکھ کر، کوئی بڑا جمیل کمال دیکھ کر کہیں سبحان اللہ، اس کی بڑائی بیان کریں تو سمجھ میں آتی ہے نا، مگر دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں وہ بے ساختہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اس نے اور تو کبھی نہ کہا، وہ تو اول سے تھا آخر تک ہے، تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ کب کہا؟ اس رات کہا، آئے ہائے ہائے، کب کہا؟ اس رات کہا، اسرا بعبدی لیلا، جب اس محبوب کو چنا اور مکان و لا مکان سے اوپر اس کو اپنا آئینہ بنایا اور پردے اٹھا دیے اور اس کے اندر اپنے حسن کے جلوے کو اتارا، جب اس کا جلوہ حسن اس آئینہ چہرہ مصطفیٰ میں چمک اٹھا تو مصطفیٰ کو تک کر بول اٹھا سبحان اللہ۔ اب مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سبحان اللہ جی اس کی تعریف ہے یا اس کی تعریف ہے، کس کی تعریف سمجھ نہیں آئی۔ یہ تعریف کس کی ہے مولا؟ یہ تو اپنے آپ کو جو کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کیا دیکھ کر فرمایا سبحان اللہ؟ کس کی تعریف کی؟ تو اپنے آپ کی یا آئینے کی؟ اور پھر ایسی اس کو ایسا بنا دیا، اس کو ایسا بنا دیا کہ جب لے گئے تو اس کے بیان کا عنوان رکھا سبحان اللہ، اور جب اس کو سبحان اللہ بنا کر، سبحان اللہ بنا کر رخصت کیا، کیا رخصت کیا تو فرمایا ون نجم، قسم ہے تیرے حسن کی، آئے